کیسے پیارے کلمات ہیں، کیسا مزہ آتا ہے ان کلمات پڑھنے میں. لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کی. کتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ جب ساری دنیا مجھے بھول گئی ہے، ہر وقت دولت کی باتیں، پیسے کی باتیں، مکان کی باتیں، پلاٹ کی باتیں، اس سے اتنے پیسے لینے ہیں، اس کو اتنے پیسے دینے ہیں، وہ کاروبار بند ہو گیا، اس کو کھولنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ہر وقت 24 گھنٹے. جس نے پیدا کیا، جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، سب چیزیں چھوڑنی ہے، یہاں پہ یہ بیوی بچے بھی چھوڑنے ہیں، یہی قبر میں اتاریں گے. جو آج کہہ رہے ہیں نا رہ نہیں سکتے آپ کے بغیر، اور یہی اتار کے آئیں گے قبر میں. اور اگر کورونا سے مر گئے نا، اللہ بچائے، تو قبر میں بھی نہیں جائیں گے، بولیں گے یہ تو مر گیا، ہمیں نہ مار دے کہیں. دور دور سے دیکھ نہیں رہے کیسے جنازے ہو رہے ہیں. یہ تو انسان کی محبت ہے، یہ تو اوقات ہے انسان کی. تو جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور جس نے بنایا ہے، هو اعلم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم. اللہ فرماتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں تیار ہو رہے تھے نا، وہ رب تمہیں اس وقت سے جانتا ہے. اس وقت تو والدین بھی انسان کو نہیں جانتے. کتنا قریبی تعلق، ہر ایک کا تذکرہ زبان سے کرے گا، نہیں کرے گا جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کا تذکرہ نہیں کرے گا. اور اگر اللہ کا ذکر کرے گا بھی تو کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہوگا جن بھگانے کے لیے، دکان کھلوانے کے لیے، کاروبار کھلوانے کے لیے. بچے کی شادی نہیں ہو رہی، اپنی نہیں ہو رہی ہے تو پچھتا رہا ہے اس کو بھگانے کے لیے. ہو گئی ہے تو بچے نہیں پیدا ہو رہے، ہو گئے تو وہ چترول لگا رہے ہیں ان کو سیدھا کرنے کے لیے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں اللہ کا نام لذت سے لینے کے لیے کہ مجھے بس اس سے محبت ہے، اس کا نام لینے میں مجھے مزہ آتا ہے. اس نیت سے ذکر کرنے والے مارکیٹ میں بہت شارٹ ملیں گے آپ کو، بہت کم لوگ ملیں گے. کوئی بیٹھا ہو نا صبح اللہ اللہ کر رہا ہو، کیوں کر رہے ہو؟ وہ جی فلاں پیر صاحب نے بتایا تھا، فلاں پیر صاحب نے کہا تھا یہ کرو گے تو یہ والا کام ہو جائے گا. او بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے، جیسے دنیا کا تذکرہ کرتے ہو بغیر ضرورت کے کرتے ہو نا. خواتین جب آپس میں ملتی ہیں دوسرے کا لباس دیکھتی ہیں، بہن کہاں سے خریدا، کتنے کا خریدا، ضرورت ہوتی ہے، حالانکہ جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا خریدنے کا. لیکن محبت جس چیز سے ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرنے میں انسان کو، بولو نا بھائی، مزہ آتا ہے. مرد جب آپس میں بیٹھتے ہیں تنخواہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کیسا چل رہا ہے بزنس، کیا ہو رہا ہے، کتنا پروفٹ ہوا. جس چیز سے محبت ہے انسان کو اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے. یہ مزہ اللہ کا نام لینے میں بھی پیدا کر لیا جائے اپنے دل میں تو وہی کیفیت ہوگی کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا. میرا دور زندگی ہے جو یہ جو دور جام ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت جب بیان کرتے نا اور اللہ کی محبت میں کبھی کوئی شعر سنا دیا تو پورا موضوع ان کا چینج ہو جاتا تھا. جیسے میں شادیوں پہ آتا ہوں نا اگر، تو پورا موضوع میرا کیا ہو جاتا ہے، ارے جہنم کی بات چل رہی ہو، وہاں کی ہولناکیاں چل رہی ہوں، سانپ بچھو، اور کسی نے شادی کی بات کر لی تو ہمارا پورا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے نا. تو ہمارے حضرت کا جب بیان ہوتا تھا کہیں سے اللہ کی محبت کا کوئی تذکرہ آ گیا، اللہ کی نعمتوں کا، پورا بیان چینج. اور پھر حضرت فرماتے تھے کہ کچھ نہ، پھر یہ شعر پڑھتے تھے، کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر، کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. یعنی ہمیں نہیں پتہ اب ہم نے کہاں جانا ہے، اب تو ہمیں دل لے کے جدھر جا رہے ہیں ہم وہاں چل رہے ہیں، دل گھسیٹ رہے ہیں. تو اللہ کی محبت میں یہ حال کہ اب دل جہاں لے کے جائے گا وہاں، تو دل تو یہی کہہ رہا تھا بس اللہ کا تذکرہ کرو بیٹھ کے. تو اسی طرح یاد رکھیں یہ جو اہل اللہ جو دعا مانگتے ہیں، یہ دنیا داروں کی عادت ہوتی ہے. دعا مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی، ہم تو کام ہی نہیں بن رہا، 20 سال سے شادی کر رہے ہیں شادی نہیں ہو رہی، 20 سال سے کاروبار کی دعا مانگ رہے ہیں، کاروبار نہیں مل رہا، 25 سال سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، یہ نہیں ہو رہی. یہ دنیا داروں کی عادت ہے. اہل اللہ کہتے ہیں دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے، بس اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، کچھ نہ ملے ہمیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. اگر اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے بعد مزید ہمیں کچھ نہیں چاہیے. بھائی اللہ توفیق دے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگو، تو یہ ہر ایک کو تھوڑی ملتی ہے توفیق. آج دنیا میں دعائیں مانگنے والے سب سے کم ہیں، سب سے کم. ایک تو مانگتے نہیں، اوپر سے مانگتے ہیں تو ایسے ہی بد دلی کے ساتھ کہ وہ دل ہی نہیں لگ رہا ہوتا ان کا. اور پھر 2-4 دفعہ مانگے، بولے قبول، جا کے دیکھیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. رزق مانگے کہ اللہ مجھے اس کے حلال کشاد عطا فرما، اس کے بعد بٹوے نکال کے چیک کر رہے ہوں یار کچھ بھی نہیں آئے، ویسے کہ ویسے ہی ہیں. کاروبار لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹھپ ہوا ہے، بزنس کا بیڑا غرق ہوا ہے. تو بھائی جو اہل اللہ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جتنا تعلق دعا کے وقت انسان کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے نا، اتنا کسی اور چیز میں نہیں ہوتا. براہ راست اللہ سے اپنی زبان میں مانگ رہا ہے. بھائی ذکر میں تو کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ ترجمہ نہیں آتا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں میں.
لیکن جب دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو براہ راست اللہ سے تعلق، یہ تو بہت گہرا تعلق ہے. تو دعاؤں میں جان ختم، دعاؤں میں لذت، بولو نا بھائی، ختم. جب اللہ سے تعلق ہی کمزور پڑتا چلا جائے گا تو بھائی پھر جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو اعمال اللہ نے بتائے وہ کہاں سے پورے ہوں گے؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتے پورے. تو اس لیے ذکر اللہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. میں وہ ترجمہ بتا رہا تھا کہ چوتھے کلمے کا لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس اللہ کے. لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے. ولہ الحمد، تعریف صرف اسی کے لیے. یہ جو کہتے ہیں فلاں بھی اچھا، فلاں پیسہ اچھا، فلاں کی گاڑی اچھی، فلاں کی بلڈنگ اچھی، فلاں کا پلاٹ اچھا، بحریہ ٹاؤن کا مکان اچھا، اسلام آباد کی رہائش اچھی، تو لہ الحمد، اے اللہ تعریف کے قابل صرف کون ہے؟ تو. باقی سب مٹی، فنا ہونے والی چیزیں. بھائی بحریہ ٹاؤن کا جو مالک ہے کل وہ بھی قبر میں اترے گا. ہم اور آپ کس کھیت مولی ہیں؟ 2-4 بنگلے بن کے بحریہ ٹاؤن میں 8-10 پلاٹ ہو گئے، وہ آدمی تمیز سے بات کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے. بات بتا ہوں، بحریہ ٹاؤن میں رشتہ لینے بھیجے گا، بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ، تو رشتہ لینے بھیجنے کی پھر ضرورت نیٹ پہ ڈال دے. ایسا ہی ہے نا، رشتے خود آئیں گے، دھکے دے دے کے آئیں گے. ہٹو بھائی آپ کے لیے. وہ جو لوگ مجھے کہہ رہے تھے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، مل نہیں رہا، میں کہہ رہا ہوں تمہاری جیب میں کچھ ہے ہی نہیں تو رشتہ کہاں ملے گا؟ کہہ رہے ہیں استخارہ بھی نکال لیا پھر بھی نہیں مل رہا. استخارہ نہیں نکالو، پیسے نکالو، پیسے نکالو گے تو رشتہ ملے گا. اور اگر پیسے نہیں ہیں تو پیغام بھیجو، صبر کرو. اگر کوئی قبول کرے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو صبر کرو. دنیا میں مسافر خانہ ہے بھائی. 4 شادیاں کرنی ہیں، لیکن جو جس چیز کی چاہت ہے ضروری تھوڑی کہ پوری بھی ہو جائیں. کوشش کرنے کا میں مشورہ دیتا ہوں. شادی ہو بھی جائے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور ہو کے نبھا بھی پائیں گے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اب لیلۃ القدر میں شادی پھر شروع ہو گئی، تو مسائل یہی چل رہے ہیں نا. تو اللہ کا کیا فرمایا کہ لہ الملک ولہ الحمد، اے اللہ تیرے لیے ہی بادشاہی اور اسی کے لیے ہم. یحیی و یمیت، اتنا زبردست قدرت والا کہ جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے. حیات بھی ہماری مرضی سے نہیں، پانی میں انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیتا ہے. یہ زندگی ہے، ہم اپنی مرضی سے بنے ہیں. اور ایسے تصرف جانے کا ارادہ ہوگا نہیں لیکن اللہ لے جائے گا. کیسی ایڑیاں رگڑو. یہ جتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں یہ اپنی مرضی سے تھوڑی ہیں. کیسے بڑے بڑے وڈیرے ہوتے ہیں، کیسے بڑے بڑے پاورفل طاقتور لوگ ہوتے ہیں. دنیا ان کے اشاروں پہ چلتی ہے، لیکن جب جانے کا وقت آتا ہے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتے ہیں، مگر موت اپنے شکنجے گاڑ لیتی ہے، چھوڑتی نہیں ہے نا موت. کیسا پٹکتی ہے موت. اب یہ جو کرونا وائرس سے اتنے لوگ مر گئے، کسی کو پتا تھا کہ مریں گے؟ ان کو اندازہ تھا پہلے سے؟ تو یحیی و یمیت، انسان اللہ کی تعریف میں الکلمات کہتے ہیں. اللہ وہی ہے حیات دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے. وہو حی لا یموت، وہ زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو یہ کلمات 100 دفعہ ترجمہ سوچ کے، مفہوم سوچ کے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس نیت سے کہ اللہ کی محبت کی چنگاری ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. تو ارادہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے بھائی؟ زندگی بھر معمول بناؤ. 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام. شیطان کیا کرے گا کہ جب آپ بیٹھو گے تو دل نہیں لگے گا آپ کا. کہو گے مفتی صاحب نے تو کہا تھا دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی ہے ساغر رکا. ذکر اللہ کی تو ایسی لذت ہے کہ 1 منٹ کے لیے زبان رک گئی تو ہمارا دم گھٹ گیا. ہمارا تو پڑھنے میں دم گھٹ رہا ہے. پھپھی کا فون آ رہا ہے، موبائل بار بار اٹھا کے چیک کر رہے ہیں یار کس کا. آج کل ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا تراویح میں ہر 2 رکعت کے بعد بعض لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں، کچھ آیت تو نہیں ہے. خالہ کا فون ہے، پھپھی کا فون ہے، فلانے کا ہے، کیا ہے وہ سب. تو وہ تو اتنی ٹینشن ہے آج کل ذکر کرنا. آپ کہیں گے مفتی صاحب نے فون کیا، مفتی صاحب نے بیان کیا تھا کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی ہے ساغر رکا، تو آپ کا دل نہیں لگے گا. تو چھوڑنا نہیں ہے، دل لگے یا نہ لگے تھوڑے دنوں کے بعد اس کی لذت دیکھو. ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے نا. مجھے یاد ہے جب یہ ڈیو نئی آئی نا تو پیپسی والے ڈیو فری میں بانٹ رہے تھے، کیونکہ پہلی دفعہ ڈیو پینا ایسے لگتا ہے جیسے کھانسی کا شربت پی رہے ہیں. ایسا ہی تھا نا، لوگ نہیں پی رہے تھے، انہوں نے فری بانٹی. ہماری قوم ایسی ہے، فری میں آپ بلیچ بھی پلا دیں تو پی لے گی. بھائی فری ہے نا، پیسے تھوڑی خرچ ہو رہے ہیں. تو لوگوں نے فری میں پینا شروع کرتے کرتے اس ٹیسٹ کے کیا ہو گئے، بولو نا یار، عادت پڑ گئی اس کی. تو لت لگانی پڑتی ہے، ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے. ابھی کبھی اللہ کا نام لیا ہی نہیں ہے زندگی بھر، لیا بھی ہے تو ایسے ہی قوالی میں لیا ہے، قوالیوں میں لے رہے ہیں اللہ کا نام. تمیز بیٹھ کے اللہ کا نام لینا، اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہے. کیونکہ غلط چیزوں کا ٹیسٹ اتنا زیادہ، دیکھو جو ڈبے کے دودھ کے عادی ہوتے ہیں نا بچے، ان کو آپ بھینس کا خالص دودھ پلاؤ الٹی کر دیں گے. ان کو اس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، حالانکہ وہ بدبو نہیں بلکہ خوشبو ہوتی ہے. بھینس کے دودھ میں بدبو ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے.
खुशबू है। मैं सऊदीया गया ना, 2 महीने का वीजा था मेरा, तो 2 महीने मैंने भैंस का दूध नहीं मिला, डब्बे का ही पीते रहे। हालांकि वो भी यही होता है, लेकिन एक प्रोसेस से गुजर के पता नहीं उसमें वो जायका ही नहीं था। जब मैं यहाँ आया, किचन में जाते ही मैंने जैसे ही दूध की देगची का ढक्कन हटाया है, जो खुशबू के झोंके आए हैं, मैंने कहा यार कैसा प्यारा दूध हमें अल्लाह ने दिया है। फौरन गिलास भर के पिया, इतना जायके वाला दूध है ये। तो जो डब्बे के दूध का आदी हो, उसे भैंस का दूध पहले 1 चम्मच पिलाओ, देखो उल्टी तो नहीं कर रहा, फिर 2 चम्मच, आहिस्ता 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 आहिस्ता, फिर उसे ऐसा चस्का लगेगा कि डब्बे का उसको अच्छा नहीं लगेगा। जिस बच्चे को देसी घी खाने की आदत नहीं है, तो उसे आहिस्ता आहिस्ता देसी घी चटाना पड़ता है। थोड़े दिनों में देसी घी की लज्जत से मानूस हो जाएगा, फिर उसे ये दूसरा घी अच्छा नहीं लगेगा। और अब जैतून इतना खाते हैं, उन्हें जैतून ना मिले तो मर जाएं। हमारे यहाँ जैतून किसी को खिलाओ, कहते ये क्या कड़वा। तो ऐसे याद रखो, इंसान अपनी जबान का जायका खराब कर देता है, तो अल्लाह का जिक्र करते 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 क्या होगा, टेस्ट गेन हो जाएगा। आपको पता है जो आजान सुनने के आदी हैं, उनको यूरोप में, अमेरिका में बड़ी टेंशन होती है कि बहुत दिनों से आजान की आवाज नहीं सुनी, क्योंकि उनके कान इस टेस्ट के आदी हो चुके होते हैं, फजाओं में अल्लाह का नाम गूंजता हुआ सुनाई नहीं दे रहा। जब फजर के वक्त खामोशी होती है ना, कैसे मुख्तलिफ मस्जिदों से अल्लाह का नाम फजाओं में गूंजना शुरू, उधर से आवाज आती है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उधर से आवाज आती है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उधर से आवाज आती है। हम इस टेस्ट के आदी हो चुके हैं, हमें ये आवाज अगर ना आए तो हमारी तबीयत में बेसुकूनी होती है। हमारे कजन एक अमेरिका में, मैं वीडियो कॉल पे बात कर रहा था उनसे इस पे, तो मेरा घर तो मस्जिद के बिल्कुल ऊपर है, अजान की आवाज बहुत तेज आती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जब बात कर रहा था, बात करते करते ईशा की अजान हो गई, तो वो अजान की आवाज उनको ही कह रहे हैं आज मैंने 10 साल के बाद बराह रास्त अजान की आवाज सुनी है, उनको सुकून मिल रहा था। तो भाई रोजाना ये कलमा, या सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये तीसरा कलमा है, ये पढ़ लें सुबह बैठ के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तीसरा कलमा जिसे कहा जाता है ना, ये अल्लाह को इतना महबूब है कि सूरज जिन चीजों पे तुलू होता है ना, सारी कायनात पे ही तुलू होता है ना, तो उन सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह को ये कलिमात है। सुभान अल्लाहि, अल्लाह हर ऐब से पाक है, वल्हम्दु लिल्लाहि, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, वल्लाहु अकबर, और वो अल्लाह सबसे बड़ा है। तो ये कलिमात पढ़ना किस नीयत से है भाई, शादी हो जाए, बोलो ना, कारोबार में बरकत हो जाए, तो कुछ अल्लाह से जो वहशत हो चुकी है ना, कअन्नहुम हुमुरुम मुस्तनफिरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते तो ये ऐसे भागा करते थे ना अल्लाह का तज़किरा सुन के, तो अल्लाह ने फरमाया ऐसे हैं जैसे वहशी गधे होते हैं ना, वहशी गधा ज़ेबरा को कहते हैं। जब आप जंगल में जाएं, मैं तो गया हूं, मैंने ज़ेबरे अपनी आंखों से देखे, जैसे ही थोड़ा सा करीब जाएंगे वो बहुत दूर भाग जाएगा, क्योंकि वो आपसे मानूस नहीं है। जंगल के जानवर मानूस नहीं होते। अल्लाह कुरान में शिकायत कर रहे हैं इंसान की कि इनको अल्लाह से इतनी वहशत है, अल्लाह को पहचानते ही नहीं है, कि जब इनके सामने अल्लाह का तज़किरा किया जाए, अल्लाह की बात की जाए, ऐसे भागते हैं जैसे वहशी गधे। तो यही हाल उन लोगों की है जो अल्लाह के जिक्र से मानूस नहीं है। उलमा ये कहते हैं कि अल्लाह के साथ ना जज्बाती मोहब्बत की जरूरत है। देखो मोहब्बत की 2 किस्में हैं, एक अकली और एक तबई। दोनों में क्या फर्क है ये मैं बताता हूँ। एक मोहब्बत होती है अकली। अकली का मतलब ये होता है कि आपकी अकल ये कहती है कि इस आदमी के मुझ पे बहुत सारे एहसानात हैं, लिहाजा मुझे चाहिए कि मैं इससे मोहब्बत करूं, मेरा फर्ज बनता है, लिहाजा उस फर्ज की वजह से मैं क्या करूंगा, इसके हुकूक अदा करूंगा। ये है, ये इसका ताल्लुक कहां से है, खोपड़ी से। इसमें ये हो कि आप चूंकि उसके हुकूक सोचते हो, तो फिर आप सोच सोच के उसके हक अदा करते हो। दिल तो नहीं चाह रहा होता, लेकिन आप हक अदा कर रहे होते हो, ये सोच के सिर्फ टीचर है, आपको पढ़ाया उन्होंने जिंदगी भर, कहीं आपको मिले तो अच्छे तो नहीं लग रहे, ना शक्ल से अच्छे लग रहे हैं, ना बातों से अच्छे लग रहे हैं, काम भी ज्यादा लेते हैं, लेकिन यार चलो मेरे टीचर हैं। इस्लाम में टीचरों का बड़ा एहतराम है, हमारा कल्चर भी कहता है कि टीचर्स का ख्याल करना चाहिए, तो चलें इनको मैं कुछ गिफ्ट ही दे दूं, दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन चलो यार टीचर को भी की खिदमत करनी चाहिए। ये वो मोहब्बत है जिसमें हरकत कहाँ हो रही है, इतना इशारा करके दिखा रहा हूँ फिर भी समझ में नहीं आ रहा, बोलो ना भाई, पूरी और बाकी उंगली को छेड़ू, दिमाग हरकत में आ रहा है, ठीक है। और एक होती है माँ से बच्चा बिछड़ जाए और माँ की जब उस पर नजर पड़ती है तो हरकत यहाँ होती है, यहाँ होती है एकदम जज्बाती। हालांकि माँ का बच्चे पर एहसान है या बच्चे का माँ पे एहसान है, उस बच्चे ने तो माँ को बच्चे तो माँ को टेंशन ही दे रहे होते हैं, उधर पोटी करती है, उधर पेशाब करती है, उधर बिला वजह टैं टैं करना शुरू। हमारे यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है बच्चे हैं, अल्लाह सब घरों को बच्चों से आबाद करे, फैमिली प्लानिंग की लानत से अल्लाह बचाए, घरों की रौनक ही खत्म कर दे।
تو بچے جہاں ہنستے ہیں وہاں روتے بھی ہیں. اور بچوں نے ٹائم مینجمنٹ کا کوئی کورس نہیں کیا. وہ اخپل طریقے سے ہنسیں گے, اخپل طریقے سے روئیں گے. ہنستے بھی ایسے ہیں کہ نان اسٹاپ, کسی کی پرواہ نہیں کرتے. تبھی ان کی کھلکھلاہٹ اچھی بھی بہت لگتی ہے. ہنستے ہیں نا فل اسپیڈ کے ساتھ, بچوں کی ہنسی دیکھ کر کتنا اچھا لگتا ہے. تو روتے بھی اسی طرح ہیں. وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ابا سو رہے ہیں, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی تراویح پڑھ رہا ہے, بٹ ٹیں 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 شروع. تو یہ تو ماں کا احسان ہے, اس کی ٹیں ٹیں کو برداشت کرتی ہے, اس کے اقتضاء, اس کی گندگیاں صاف کرتی ہے, اس کو ٹائم پہ کھلاتی ہے, نہیں کھاتا گھسیڑتی ہے اس کے منہ میں نوالے بنا بنا کے. وہ پھر بھی ضد کر رہا ہوتا ہے, چیزیں اتار کے پھینک رہا ہوتا ہے. لیکن اب عقل یہ کہتی ہے کہ بچے کو ماں سے نہیں بلکہ ماں کو بچے سے محبت ہونی چاہیے. یہی کہتی ہے نا عقل. ماں کو بچے سے ہو تو سمجھ میں آ رہی ہے, بچے کو کیوں ہو رہی ہے ماں سے؟ تو یہ عقل سے نہیں ہے, یہ طبیعی ہے, یہ نیچرل ہے. اس کا عقل سے تعلق, اگر عقل سے بیٹھ کے سوچو گے تو ماں کہے گی کیوں کروں, اس نے مجھے کیا دیا ہے, اس نے مجھ پر کون سا احسان کیا ہے. کھاتا بھی مجھ سے, پٹتا بھی ہے صبح شام, تو پھر بھی نہیں مانتا. لیکن والدین جو اولاد سے محبت کرتے ہیں وہ عقل کی وجہ سے نہیں, کس کی وجہ سے؟ دل کے جذبات, اس پہ کنٹرول نہیں ہے. یہ محبت جانوروں میں بھی ہے. بلی اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ بولو نا بھائی. بلی میں تو شعور ہے ہی نہیں. اگر وہ عقل کی وجہ سے کر رہی ہوتی تو سب سے پہلے اپنی ماں سے کرتی نا, جس نے اس کو جانا تھا. اپنی ماں کو تو کبھی بلی نے پلٹ کے, جب سے اس کی شادی ہوئی ہے, پلٹ کے پوچھا ہی نہیں. جب سے اس کی زندگی میں کوئی بلا آیا ہے نا, بلی سب سے پہلے کس کو بھولی ہے؟ اپنی ماں. بولے اماں ٹاٹا. کوئی گوروں والا کلچر, 18 سال کی ہوئی ٹاٹا جا رہے. گورے تو پھر بھی سال میں ایک آدھ دفعہ مدر دے فادر دے میں آگے پوچھ رہے ہیں, بلی تو یہ بھی نہیں کرتی. تو عقل کی وجہ سے اگر بلی محبت کر رہی ہوتی تو اپنے اماں سے کرتی. چلو بلی کا تو اس کو پتہ نہیں کہتا کون ہے میرا, اماں کا تو پتہ ہوتا ہے نا. لیکن نا 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 نا, وہ کس کو ترجیح دیتی ہے؟ بچوں کو. یہ ہے طبعی محبت. آج مسلمان کو اللہ سے صرف عقلی محبت ہے, طبعی اور جذباتی محبت نہیں. عقلی محبت سے حقوق ادا ہوتے ہیں مگر ادائیگی کا جذبہ نہیں ہوتا. ایک بس جرمانہ سمجھ کے انسان ادا کر رہا ہوتا ہے. جیسے گورنمنٹ کو آپ ٹیکس دیتے ہیں نا, دل چاہتا ہے دینے کا, ٹیکسیشن کو پیسے سے کھلا کھلا کے اور کم کروا یار, اس کو اور کم کروا. دے تو دیتے ہیں یار, اب کیا کریں, حکومت سے فائدے بھی اٹھا رہے ہیں تو ٹیکس دینا چاہیے, اخلاقی جرم ہے نا. اس طرح کی کچھ سن کے تھوڑا بہت تو یار اتنا بھی آدمی نہیں کاٹے یار, تھوڑا سا تو دے ہی دینا چاہیے. خوشی نہیں ہوتی. لیکن ماں جب اپنے بچے پہ خرچ کرتی ہے, اس کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ کھائے, اسے خرچ کرنے پہ خوشی ہوگی. باپ اپنی اولاد پہ جو خرچ کرتا ہے تو خرچ کرنے سے خوشی ہوتی ہے. بچہ اگر نہیں کھا رہا نا تو باپ خوش نہیں ہوتا, چلو میرے پیسے بچ گئے. ایسا ہوتا ہے بھائی, ابا نے آٹا منگوایا, ہوٹل سے پراٹھا منگوایا, بچے سے کہا کھاؤ, بچہ کہہ رہا میں نہیں کھا رہا, ابا کہہ چلو پراٹھے کے پیسے بچ گئے. اگر ایسا خیال آ رہا ہے نا تو یہ یا تو ابا نہیں ہے یا تو یہ کیا ابا نہیں ہے, یا یہ اتنا وقت کنجوس ہے, یہ ایکسٹرا آرڈینری کوئی اللہ نے ایک مخلوق پیدا کر دیا. ورنہ باپ جب بچہ کھاتا ہے تو پیٹ کس کا بھرتا ہے؟ باپ کا بھرتا ہے. یہ ہے طبعی محبت, جذباتی محبت. ہم اللہ کے بارے میں سنتے ہیں, عقلی محبت تو پیدا ہو جاتی ہے. عقل کہتی ہے بھائی اللہ کی ماننی چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے, اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. جذباتی پیدا نہیں ہوتی. جذباتی محبت پیدا کرنے کے لیے کثرت سے اللہ کا نام لینا پڑتا ہے, کثرت سے. صوفیہ کرام نا ایک ذکر بتاتے ہیں, میں نہیں سب کو مشورہ دے رہا کہ وہ کریں, اس کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے, صرف علاج کے لیے. وہی ہم جب حضرت سے بیعت ہوئے نا تو حضرت ایک ذکر بتایا کرتے تھے, لا الہ الا اللہ. ایسے فرمایا لا الہ میں ایسے گردن کو یوں لے کے جانا ہے, آپ نہ شروع کر دیں. پتہ چلا سارے کل بیٹھے وہ ایک ڈرامہ ہو رہا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ جذباتی محبت پیدا کرنے کے لیے نا صوفیہ کرام کے پاس کچھ ٹوٹکے بھی ہوتے ہیں. لا الہ میں گردن یوں لے کر گئے, اس میں تصور کیا کہ لا کا مطلب نہیں, الہ کا مطلب معبود, کوئی معبود نہیں ہے. تو یہ دل میں تصور کیا جاتا ہے کہ دل سے سب کچھ نکل رہا ہے. اور پھر الا اللہ کا نا گردن سے ایسے چوٹ ماری جاتی ہے دل کے اوپر. الا اللہ صرف کون ہے؟ اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ میں گاڑی, بنگلہ, بحریہ ٹاؤن کے بنگلے اور پلاٹ سارے آپ نے دل سے کیا کرنے ہیں؟ جس چیز میں دل اٹکا ہوا ہے نا, دکان میری, مکان میرا, پراپرٹی میری, اور بچوں کے لیے بھی کچھ ضرورت سے زیادہ بعض لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. بھائی بچوں کی تربیت کی فکر کرو, فیوچر بنانے کی فکر کرو, بن جائیں ٹھیک ہے, نہیں بنے تو بھی ٹھیک ہے, ٹھیلا لگا لیں گے, ٹماٹر بیچ لیں گے, اتنی بڑی ٹینشن لینے کی ضرورت. میرے بچے کے نمبر کم آ گئے, میرا بچہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے سکتا, مجھ سے آ کے کہتے ہیں ہائے ہائے اب کیا ہوگا, میں کہتا کچھ بھی نہیں ہوگا, ٹماٹر بیچے گا, آلو بیچے گا. کیا مطلب, ہم کیا ٹماٹر بکوائیں گے اپنے بچے کو؟ تو بھائی یہ جو ٹماٹر بیچنے والے انسان نہیں ہے, اور بھائی مر جائیں گے تو سب ٹماٹر والے بھی کی وہی خبر ہوگی جو ایک بریگیڈیئر کرنل کی ہوگی. بچے کو اچھا بنانے کی کوشش کرو, ٹینشن
بول لو نا, اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرو اپنے بچوں کو, ٹینشن مت لو. بن گیا ٹھیک ہے, نہیں بننا جنت میں چلا جائے, بس اس کی ٹینشن ہونی, انسان کا بچہ بن جائے. تو جنت میں جانے کے لیے اللہ نے اتنا آسان اصول رکھا کہ انسان کا بچہ بنا دو, چلے جائے گا. وہ انسان کا بچہ ٹماٹر والا بھی ہو سکتا ہے, رکشے والا بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی سیاستدان بھی ہو سکتا ہے. اور انسان کا بچہ نہیں بنا تو بھائی کچھ بھی بن جائے گا. قارون سے زیادہ دولت نہیں ہو سکتا, فرعون سے بڑا عہدہ اس کے پاس نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو انسان بنانے پر زیادہ فوکس کرو, اور اس میں بھی شریعت نے کہا اعتدال سے انسان بنانے کی بھی کوشش کرو. ضروری نہیں کہ انسان کا بچہ بھی بنے. ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے بہت محنت کی بچوں پہ, بچے بگڑ گئے. نوح علیہ السلام سے زیادہ تبلیغ کس کی مؤثر ہوگی؟ 1000 سال تبلیغ کی, مگر اپنے بچے پہ اثر نہیں ہوا. سامنے طوفان ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آ جا, کہتے نہیں, اور وہی ان کے سامنے ڈوب کے ہلاک ہوا ہے. تو اس سے ان سب واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ تربیت کی کوشش کرنی ہے. ٹینشن لینے کا, یہ جملہ یاد رکھ لیں, ٹینشن لینے کا نہیں ہے. بڑا اچھا, جو آدھی ٹینشن اسی سے ختم ہو جائے گی. بیوی جب کہہ رہی ہو نا یہ بچہ سدھر نہیں رہا, انسان کا کیا ہے, جیسے خواتین کر رہی ہوتی ہیں, میں تو سر پھاڑ دوں گی اپنا, اس کا بھی سر پھوڑ دوں گی, اپنا بھی پھوڑ دوں گی, ایسے کہہ رہی ہوتی ہیں. دیکھو وہ لو ٹینشن لینے کا نہیں, چرسی بن جائے گا نا, اللہ نہ کرے کوئی بن جائے. ایک مثال ہے وہ, بھائی کیا ہو جائے گا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کا بچہ بنے. بچے کو آرام سے سمجھاؤ, بٹھاؤ, پیار محبت دو, اچھا ماحول تبلیغ میں بھیجو اس کو, ٹھیک ہے نا, اچھا ماحول دینے کی کوشش کرو. آگے ٹھیک ہے نہیں آیا, اے اللہ ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر لیا ہے. اب خود بھی تو اس کی ہے نا, اللہ نے جنت جہنم بھی تو رکھی ہے, کیونکہ خود اگر ماں باپ کو اتنا کنٹرول ہوتا تو پھر جنت میں کیوں جاتا بچہ. وہ تو ماں باپ کہتے ہیں اللہ ہم نے اس کو زبردستی جنتی بنایا تھا. تو بچے کی اپنی بھی تو سوچ ہوتی ہے نا, کہ وہ خود بھی تو, اس کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں, ایک اس کے والدین اچھا راستہ بتا رہے ہیں اور ایک دوست احباب برا. تو اس کی بھی تو آزمائش ہے. کوئی آزمائش میں پورا اترتا ہے, ماں باپ کے کہنے پہ جنت میں چلا جاتا ہے. کوئی ماں باپ کی نہیں سنتا اور کہاں چلا جاتا ہے؟ جہنم میں. قرآن نے بیان کیا والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی. قرآن نے بیان کیا ایسی بدبخت اولادیں بھی ہیں کہ والدین مسلمان ہیں, سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے تجھ پر احسانات ہیں, مان لے, سیدھے راستے پہ آ جا. تو قرآن کہہ رہا ہے بچہ والدین کو تانا دے رہا ہے تمہارے اوپر تف ہے. والدین کو کیا کہہ رہا ہے؟ والدین کو برا بھلا کہہ رہا ہے. اتعداننی ان اخرج, تم یہ کہتے ہو کہ میں مر کے ہڈیاں ہو کے ختم ہو کے دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا. ایسا نہیں ہو سکتا. جو ایتھیس لوگ ہیں جن کے والدین مسلمان ہیں, وہ بچے اپنے والدین کو ایسے ہی تانے دیتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کتنے لوگ مر گئے آج تک کوئی زندہ نہیں ہوا, ہم کہاں سے زندہ ہوں گے. تو ایسے بدتمیز اولادوں کا بھی قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے. تو اس لیے بچے کی تربیت کی کوشش, نتیجہ کس پہ؟ اللہ پہ. بن جائے ٹھیک ہے, نہیں بنے ایسی کی تیسی. ٹینشن لینے کا بولو بھائی نہیں. آج دنیا کی محبت ہے, اس لیے چاہتے میرا بچہ لازمی ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, پڑھوا رہے ہیں گن پوائنٹ پہ اس کو, بن جائے بہت اچھا ہے, نہیں بنے تو بھائی دنیا مسافر خانہ ہے, ختم ہو جائے گی. تو کیا کہہ رہا میں, یہ جو بات آئی کہاں سے, یہ بات کہاں سے آئی, بچوں کے مضمون لے کے چل رہا تھا میں. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب لا الہ الا اللہ حضرت ہمارے بتاتے تھے نا ذکر کا, لا الہ الا اللہ, لا الہ میں گردن ادھر لے کر گئے, دل سے اللہ کے علاوہ سب کچھ بولو بھائی نکل. تو حضرت فرماتے تھے جس جس کی محبت ہے نا, جس کی وجہ سے انسان اللہ کو ناراض کر رہا ہے, ان تمام کو تصور کرو کہ دل سے نکال کے باہر, کک آؤٹ. اس میں آپ کیا نکالیں گے؟ بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ. لا الہ, معبود سے یہاں آپ مراد لے لیں محبوب. سب سے زیادہ محبت کس سے کی جاتی ہے؟ معبود سے نا. تو ایک تو حقیقی معبود ہے, وہ تو اللہ ہی ہے, لیکن آج بہت سارے مجازی معبود بھی ہیں. قرآن کہہ رہے ہیں لوگوں نے خواہشات کو بھی خدا بنایا ہوا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اللہ فرماتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا معبود ان کی خواہشات ہوتی ہیں, جن کا الہ کیا ہوتی ہیں؟ بولو نا, خواہشات. تو وہ خواہشات کسی سے حرام عشق ہے, وہ دولت میں دل اٹکا ہوا ہے, پلاٹوں میں اٹکا ہوا ہے. تو لا الہ میں تصور کیا کرنا ہے؟ سب نکال کے باہر, اپنی دکان بھی اپنا مکان بھی تھوڑی دیر کے لیے تو دل سے نکالو نا, سب نکال کے کیا ہے باہر. باپ کو اشکال ہوگا جب سبھی باہر نکال دیا تو دکان تو گئی. بول لو نا یار, کون بیٹھے گا پھر صبح دکان پہ؟ ارے جب دل سے سبھی کو نکال دیا, پلاٹ بھی نکال دیے. بحریہ ٹاؤن میں اتنی مشکل سے قسطیں ابھی پوری نہیں ہوئی تھی. پتہ نہیں آج کل بحریہ ٹاؤن کے حالات کیا چل رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ بحریہ ٹاؤن تو ویسے ہی لینے گیا ہوا ہے, وہی لینے جو تو مجھے نہیں پتا کیا حالات چل رہے ہیں. لیکن آپ کو یہ خیال ہوگا کہ جب سبھی کو کھینچ کے باہر نکال دیا تو پھر دکان پہ بیٹھنے کا دل تو چاہے گا ہی نہیں. بیوی کو محبت دینے کا بھی دل نہیں چاہے گا, کیونکہ لا الہ میں جب سبھی آ گئے سوائے اللہ کے, تو بیگم بھی مارکیٹ سے کیا ہو گئی شارٹ, بچے بھی شارٹ, سب کچھ نکال کے باہر پھینک دیا. اور الا اللہ کو زور سے نا ایسے تصور جیسے دل پہ چوٹ لگ رہی ہے. اللہ آپ لوگ یہ کرنا نا شروع کر دیں کہ بدعت کا آغاز ہو جائے گا. یہ ٹریننگ دی جاتی ہے, یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے, صرف
اللہ کا دھیان بٹھانے کے لیے اہل اللہ یہ ذکر کرواتے ہیں. اس کو شغل کہا جاتا ہے تصوف کی اصطلاح میں, اذکار اور اشغال. یہ پریکٹس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی جذباتی محبت پیدا ہوتی ہے اس سے, بطور علاج ہے یہ. تو علاج کے طور پر تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے نا, اس کے لیے ثبوت ضروری نہیں ہے, لیکن جب لوگ خود سے کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک بدعت بن جاتی ہے. پھر وہ کسی شے سے اصلاحی تعلق ہو تو انفرادی طور پر اگر وہ ذکر کرائیں تو ٹھیک ہے, خود سے نہ کریں. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اہل اللہ کے یہاں کیسی پریکٹس کرائی جاتی ہے اللہ کی طبعی اور جذباتی محبت پیدا کرانے کے لیے. تو لا الہ میں سب نکال کے بار, اور الا اللہ کی چوٹ, تو یہ بار بار 200 مرتبہ کم سے کم ایک ٹائم پہ کیا جاتا ہے, تو اس سے تصور بنتا ہے بھائی سب بار صرف کون, الا اللہ الا اللہ الا اللہ. پھر 200 دفعہ تو لا الہ الا اللہ, پھر 400 دفعہ صرف الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا, صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ. تو ٹیسٹ گیم ہونا, بولو بھائی, تو اللہ کے نام کا چسکا شروع ہو جاتا ہے. پھر دن بھر یہ دھیان ہوتا ہے بھائی صرف اللہ ہے, یہ دکان کیا ہے. اب میں یہ اشکال کا جواب دے رہا تھا, دکان تو چلے گئی, بولو بھائی تیل لینے گئی ہے نا, یہ بولنے میں کیا جھٹکا ہے. تو یہ تو پھر ہم دنیا میں کچھ کر ہی نہیں سکیں گے بھائی. جب صرف اللہ آئے گا نا, جب اللہ کی محبت آئے گی تو پھر سارے